کی بنیاد پر جو احمد رضا سے خطا سرزد ہوئی وہ آپ نے تو معاف کر دی. میرا ضمیر بیتاب، ضمیر مضطرب، ضمیر مجروح اس کو ابھی بھی برداشت کرنے کا حامل نہیں محسوس کرتا ہے. اب یہ مجھے سکون کب ملے گا کہ احمد رضا مزدور بن کے اٹھائے گا اور رسول کا شہزادہ ڈولی میں بیٹھے گا. دنیا میں تہلکا مچ گیا، آنسو کا سیلاب امڈ آیا، آنکھیں ساون بھادو بن گئی، چیخوں کی طوفان اٹھ گیا، آہوں کا طوفان اٹھا، آسمان ہل گیا، زمین لرزہ بر اندام تھی. عشق کے انوکھے انداز کو سلام، محبت کی بے نظیری کو سلام، وفا کے انوکھے اسلوب کو سلام. امام احمد رضا کھڑا، آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ میں امامہ پاک ہے، آدھی دنیا ہندوستان کی رو رہی ہے، شہزادہ مزدور ہے، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے ہیں. کہا سرکار میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب میری کیا مجال کہ میں آپ پر بیٹھوں اور آپ مزدور بن کے چلو. کہا نہیں شہزادے، میں رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. اے میرے احمد رضا، کیا میری محبت کا یہ تقاضا تھا کہ میرے نازک بدن والے بیٹے کے کاندھے پہ تم سوار ہو کے چلو؟ یہ رسول اللہ نے پوچھا یا حیدر کرار نے پوچھا یا کربلا کے غازیوں نے پوچھا تو احمد رضا جواب کیا دے گا؟ اس لیے نہیں شہزادے، آپ کو بیٹھنا ہوگا. اب عشق کی بیتابی کے آگے اور محبت کے دلبری کے آگے، عقیدت کے انوکھے پن کے آگے اور محبت کی شعلہ اندازی کے آگے، محبت کی بے مثالی کے آگے شہزادہ خاموش ہو گیا. دنیا نے کہا سرکار ہم شہزادے کو سر پہ اٹھا لیں، کاندھے پہ بٹھا لیں، خدا کے لیے آپ کیسے مزدور بنیں گے؟ کہا نہیں وفادارو، میں رسول کے سامنے کیا چہرہ دکھاؤں گا. اس لیے اس خطا جو لاشعوری کی بنیاد پر سرزد ہوئی اس کا ایک کفارہ ہے کہ شہزادہ ڈولی میں بیٹھے گا اور امام احمد رضا کاندھے پہ اٹھا کے ڈولی کو چلے گا. آخر شہزادہ علی تبار ناز برداری کی مجبوریوں کے آگے، عشق کی ناز برداریوں کے آگے ڈولی میں بیٹھے. سینکڑوں افراد ان کے نیچے چلے، امام احمد رضا کے آگے شہزادہ ڈولی میں ہے اور دنیا کا امام ڈولی اٹھا کے چلا. تب جا کر کے امام کو سکون ملا کہ اپنے رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لائق. یہ عشق تھا حضرت. کس نے داغ دہلوی سے پوچھا، ہاں شفیع قریشی پروفیسر علی گڑھ کا میرا دوست، اس سے پوچھا داغ قریشی صاحب، داغ استاد تھا اور اقبال اس کا شاگرد تھا، داغ زبان کا بادشاہ تھا، داغ کی زبان دانی کے آگے اقبال طفل مکتب ہے، مگر جو شہرت و عزت اقبال کے قدموں کو نصیب ہوئی وہ داغ کے کسی عمر کو نصیب نہ ہوئی. استاد پردے میں چلا گیا اور شاگرد شہرت کے آسمان پہ چھا گیا. استاد کیوں چھپا اور شاگرد کیوں چھایا؟ اس میں کیا راز؟ تو وہ علم کا بادشاہ کہتا ہے دری راز است، اس میں راز. پرانا قصہ کہا کیا راز ہے؟ استاد چھپ گیا سید صاحب اور شاگرد چھا گیا. کہا داغ شاعر تو تھا، داغ زبان کا بادشاہ تو تھا مگر عشق کا بادشاہ نہیں تھا. اقبال شاعر بعد میں تھا اور عاشق رسول پہلے. سبحان اللہ. اقبال کو جو ملا یہ اس کی فصاحت نہیں، بلاغت نہیں، علمیت نہیں، تبہر فکری نہیں، شعور کی بالغی نہیں. اقبال کو جو ملا ہے وہ عشق آل رسول کا صدقہ ہے، وہ غوث کی غلامی کا ثمرہ ہے. اس لیے دنیا اس کو یاد رکھے، جو ملتا ہے اس کے نبی سے ملتا ہے، آل نبی کی غلامی سے ملتا ہے. یہ نادان ہماری قوم کے بچوں کو گمراہ کرنے والے، اونچے پاجامے والے، کیا رکھا پیری مریدی میں؟ انہیں کہو بیٹا تو کہاں رہتا ہے؟ اپنے باپ سے پوچھو کہ پیری مریدی میں کیا ملتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا محقق، سب سے بڑا فلسفی، سب سے بڑا محقق، سب سے بڑا مفسر، علم کا دریائے نیل جس کا امام فخر الدین رازی نام تھا، انہوں نے سوچا کہ مرتے وقت میں شیطان آ کر کے کشتی لڑتا ہے اور ادھر وہ آخری وقت میں آ کر کے ایمان کو برباد کرتا ہے، تو کہیں میرے ایمان کو برباد نہ کر دے. میں خدا کے ایک ہونے کے لیے دلائل پیش کر دوں. امام علم کا سمندر تھا. ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل لکھے، 360 دلیلیں لکھی. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شور کو بند کراؤ، وانچر کھڑے کر دو، ان کو بند کراؤ، بٹھا دو ان کو.
آپ ادھر کٹو نہیں کر سکتے؟ بیٹھ جاؤ سب جو کھڑے ہیں سب بیٹھ جاؤ نیچے. آواز کو بند کرو, آرام سے سنو. 360 دلائل لکھے خدا کی قدرت سے. یہ صاحب امام راضی کا آخری وقت آیا, شیطان ابلیس اونچا پاجامہ پہن کے آ گیا, پیشانی پہ داغ لگا کے آ گیا, کہا مسٹر مولانا بولو من ہو اللہ, کون ہے اللہ, کم ہوا, کتنے ہیں اللہ؟ تو علامہ راضی نے جواب دیا, جواب کو توڑ دیا, پھر جواب دیا, پھر جواب کو توڑ دیا, پھر دلیل دی, پھر دلیل کو توڑ دیا. اتنا بڑا مولوی, یہ بیچارے فارسی دوسری پڑھنے والے, اسماعیل دہلوی کی کتابی پڑھنے والے, تھانوی منڈی میں رہنے والے, دیوبند کے کچرے میں رہنے والے, یہ کیا جانے پیری مریدی کیا ہوتی ہے. اتنا بڑا امام 360 دلائل دیے. اللہ واحد, اللہ ہکڑو, رب ہکڑو, سائیں ہکڑو, مجھو رب واحد, مجھو رب ہک, مجھو رب واحد. 360 دلائل دیے. شیطان اتنا بڑا مولوی تھا, ان کے باپ سے بھی بڑا مولوی تھا, اس نے تمام دلائل توڑ دی, تمام دلائل کینسل, دلائل توڑ دیے. اب مولوی صاحب خالی آئے, سب علم گیا, کچھ نہ ملا, جو ملتا ان کے قدموں سے ملتا ہے. اب تو میرا عارف باللہ کہتا ہے, مولوی ہرگز نہ شد مولا لون تا غلام شمس تبریزی. سبحان اللہ. مولوی کب بنتا ہے؟ جب تاج حسین کے قدموں کو سلام کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جب تک کہ نابالغ مولوی آل رسول کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے, عبادت کی چاشنی اور محبت کی چاشنی, توحید کی چاشنی, وفاداری کی چاشنی, رسالت کی لذت کو ان کا باپ نہیں سمجھ سکتا. اگر اس کو سمجھنا ہے تو آل رسول کی کفش برداری کو تاج بنا دو. تاج حسین قبلہ کی نالے میں پاک کو اپنے سر کا جس نے تاج بنایا, سبحان اللہ, بن گیا. کچھ نہیں تو اعلیٰ حضرت کا غلام بن جائے گا. مولانا کا ہاتھ خالی, سائیں فیل تیے تو سید صاحب میرا غرق تیر تھا, اینو بنا مولوی, تمام دلائل ختم, تمام سمورا دلائل کینسر کرے چلا. وہ مولک الملکوت ہو, ان میں کوئی علم کی کمی, علم کی کوئی کمی نہیں تھی مگر عشق کی کمی تھی. شیطان کے پاس علم کی کمی نہیں تھی, محبت کی کمی تھی. محبت سے نکلا وہ ابلیس بن گیا, اور محبت کو اپنایا وہ غزالی بن گیا. یہ آل رسول کی محبت, آل اطہار کی محبت کو اپناؤ. ان کا مرشد ہزاروں میل دور یمن کی وادیوں میں وضو فرما رہے تھے, ہمارے حضرت کی طرح روشن ضمیر تھے. یہ بیچارے ملیے مرچی بڑا کھانے والے اور کالا توا کھانے والے, یہ کیا جانے کہ شہزادہ غوث الورا کی شان کیا ہے. یہ اور آج بیٹے فتوے لگا رہے کہ سائیں شیعت کی طرف مائل ہے. ایک ہمارا قسمت کا مارا, اس نے فتوہ دے رکھا ہے, لوگ مجھے فون کریں, میں نے کہا میں کل جودھ پور آتا ہوں, ان کا آپریشن کر دوں گا انشاءاللہ. آج حضرت کے سامنے تو نہیں بولوں گا, پھر میں اس کے آپریشن کر دوں گا. اتنا بڑا عالم فیل ہو گیا. مرشد وضو کر رہے تھے, روشن ضمیر تھے آپ کی طرح, دیکھا کہ مجھے بیچارو مرید مرے تھے, مرید جو بیڑو غرق تھے, شیطان متھے غالب اچے تھو, ایمان کی روشنی ختم تھیے تھی, وفا جا چراغ گل تھیے نہ تھا, محبت کی چاشنی زہر میں بدل گئے تھی, جنتی دوزخی بنے تھو. رب کے بندے کو اور رسول کے شہزادے کو پیار آ گیا, وہی سے جلال میں پانی کا لوٹا اٹھا کے پھینکا, کہا غذا اے فخر الدین رازی کہتے کہ ماں خدا تھے بغیر دلیل کے حکم مجا. وہ پانی 11,000 یا 13,000 کلومیٹر سے چلا اور غزنی راضی کے وطن میں پہنچا. امام غازی کے سینے پہ چھینٹے پڑے, مرشد وہاں بیٹھے ہیں, پانی یہاں آ رہا ہے. خدا نباشند ولیکن خدا جدا نباشند. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ برت مومن سے بدل جاتی ہے, بدل جاتی ہے تقدیری. امام غزالی راضی علیہ رحمہ کے سینے تے پانی پیو, سائیں کے ٹھنڈک محسوس تھی تو مرشد جی آواز کن میں آئی, بیٹا راضی
کیا کہتا ہے؟ ارے دلیل چھن ہی اندھو آئے، روشنی اس کو دکھاؤ جس کے پاس آنکھ ہو۔ بے شک اندھیا بیچارہ کیا جانے کہ تاج محل سوئنی یا جھوپڑی سوئنی، ہاں بے شک یہ بولیا چھا جانے پیر چھائے، آلے رسول چھائے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ واہ واہ ہاں یہ بیچارہ اندھا کیا جانے کہ شہزادے رسول کیا ہے، تاج السلما اور تاج السیدات سادات کیا ہے۔ تا بیٹا کہہ دے کما بغیر دلیل یہ خدا کے حکم جاب۔ واہ واہ آدم آفتاب دلیل آفتاب، بس آفتاب کا آنا آفتاب کی دلیل ہے، سورج کا نکلنا سورج کی دلیل ہے۔ اس کے لیے کس کی دلیل چاہیے؟ رب کے ایک ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ فرمایا او شیطان میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، واہ بغیر دلیل کے ایک بات شیطان بیٹا ہوشیار تھا، ان کا زیادہ تھا، زیادہ ہوشیار ہو گئی۔ اس نے کہا او مولانا تاج بابا کی جوتی نے بچا دیا، تاج حسین علیہ قبلہ کی لالے نے تجھے بتا دیا، اگر مرشد نہیں ہوتا تو جہاں میں ہی جاتا یار، اکیلا نہیں جاتا، بڑے مولوی کے ساتھ نہیں، واہ مگر مرشد کی مہربانی سے بے شک بے شک اتنا بڑا مولوی مرشد کے بغیر بچ نہیں سکتا، تو یہ 2 روپے والے مولیے کیسے بچے؟ بے شک نماز پہ ہماری جان قربان، جاری پہ ہماری جان قربان، روزے پہ ہماری جان قربان، زہد و تقویٰ پہ جان قربان، تبلیغ و ارشاد پہ جان قربان، مگر اقبال جیسے غازی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم ہے، سبحان اللہ سبحان وجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا بے شک حق ہم اللہ والوں کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، بغیر پیری مریدی کے چھٹکارا نہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ پھر عشق دیکھو میرے امام کا، میرے امام ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت کے صدقے میں پلا رہا ہے کیا؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی، مرشد کے صدقے میں آپ کو بچا دیا گیا، نہیں تو نہ معلوم کیا ہوتا۔ یہ میرے امام احمد رضا کا کردار تھا۔ امام احمد رضا نے لکھا ہمارے بریلی میں سید زادہ تھا، مزدوری کرنے آ گیا، معصوم شہزادہ تھا، اس زمانے میں سارے لوگ سلفی پیتا ہوا، اپنے سلفی کو سندھی میں ارے بیٹا جی بیٹھ، ہاں کوئی حکا وکا بہرحال اس قسم کا جس میں پان بھی ہوتا آگ بیجے پی ہوتا سلفی وہ پیتے تھے۔ تو ان کے گھر میں سید صاحب کی والدہ کام کرتی تھی، اب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ شہزادے ہیں، آلے رسول ہے، اور یہ بچہ شہزادی کا بچہ ہے اور نبی کی بیٹی، ہمارے ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا۔ اب ایک دن صاحب کوئی وہاں یوپی میں ہمارے حکا چلتا ہے، حکے والی کمپنی آئی تو سیٹھ نے کہا بیٹا ونج تھوڑی باہ وٹھیا، میں ایسے تم کو سندھی سناتا ہوں، اس نے اردو میں کہا تھا جاؤ تھوڑی سی آگ لے کے آؤ۔ اب وہ بچہ گیا کہا اماں اور مہمان آیا، تھوڑی سی آگ کھولنا تھا، انگارہ کھولنا تھا۔ تو شہزادی کو افسوس ہوا، اے میرے رب تیرے محبوب کی عظمتوں کو سلام، تیرے محبوب کے دل بار، تیرے دل کا ٹکڑا، فاطمہ کی آنکھوں کا نور، آج اس منزل پہ ہم پہنچے کہ لوگوں کو حقہ پلوا رہے ہیں اور سلفیاں پلا رہے ہیں، میرے نبی کا پوتا لوگوں کو جا کے سلفی پلائے گا۔ تو شہزادی کو جلال آ گیا، کیا آ گیا؟ جلال، علی خون، علوی خون ظاہر ہوا، حسینی خون نے جوش مارا، کہا بیٹا پانچے قمیص کے کھانا، قمیص کے کھانے۔ شہزادے نے قمیص، چھوٹا بچہ تھا، 3-2.5 قمیص یوں کیا، اس نے انگارے بھرے اور جھولے میں ڈال دیے۔ وہ عورتیں دیکھ رہی ہیں، ہم تو اس کو مزدورن سمجھ رہی تھی، یہ تو آسمان کی کوئی ملکہ ہے، واہ ہائے قسمت کی یاوری، ہم کہاں آ کے گرے ہیں، ہم نے ان کو مزدوری میں شامل کیا، یہ آگ ایسے لے رہی ہے جیسے دنیا والے گلاب کے دستوں کو گلاب کے پھول، اور شہزادے کے قمیص پہ آگ ڈالی، کہا بیٹا ونج آگ ان کو دے۔ کہ سید کسی کو سلفا نہیں پلاتا ہے، کسی کو حقہ نہیں پلاتا ہے، مگر قسمت کی یہ بے راہ روی کہ ہم اس منزل پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ گھر والی رو پڑی، بچہ دوڑ کے معصوم گیا تو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے، دیکھا کہ سید کا جھولا ہے انگاروں سے بھرا ہوا۔ واہ واہ واہ، چھوڑو ان کو، چھوڑو ادھر دیکھو تو انگارے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو بزرگ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا با وٹھیا تما با وٹھیا،
ماں باوٹی آئی مجھے قمیص میں آگ نے اس کو نہیں جلایا نے شہزادی کے ہاتھوں کو جلایا. میرا امام کہتا نادان تو ملیا کیا جانے آل رسول کیا ہے. ارے جب دنیا کے آگ کی مجال نہیں کہ شہزادے کے معصوم بچے کو تکلیف پہنچا دے تو ایسے آفتاب مہتاب کو کون کو. واہ 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 بے شک. یہ آل رسول ہے کہ آگ کے شعلے جن کے قدموں کو سلام کرتے ہیں, سبحان اللہ. آگ جن کے سامنے برف بن جاتی ہے. ہم اپنی عظمت حقیقت کو پہچانیں, ان کے دامن سے جڑے رہیں, آل رسول کا احترام کریں. جو آل رسول ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو آل رسول ہے وہ سر کا تاج ہے. اور جو فتنے بازیاں کرتا ہے اور آل رسول کو کہا یہ رباڑی کی اولاد ہے معاذ اللہ. اللہ اکبر. وہ کہے وہ کون؟ میرے نبی کا اخلاق تو دیکھو, میرے نبی کا سائیں اخلاق, اور یہ آج کے لوگوں کا پیروں کا اخلاق. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب کیا انہیں ملیوں سے شکوا کرے, ہمارے والے ہماری کشتی کو برباد کر رہے. اللہ میرے نبی کا کردار, ایک نمبر کا یہودی باہر آیا, انا استاذن یا رسول اللہ, سرکار میں اجازت چاہتا ہوں. رسول اللہ نے آواز پہچان لی, یہ فلاں یہودی ہے. آپ کی زبان حق بیان سے بے ساختہ نکلا, بے سا اخ العشیر یا بے سا ابن العشیر, یہ اس قبیلے کا اس قوم کا سب سے برا انسان ہے. قبیلے کا سب سے برا انسان ہے. بنا کر انجمن لے کے جائیں. میرے بیٹے کتنے یہ ہے کہ کوئی سرپنچ ہوگا معاف کرنا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا تو حضرت نے کہا بابا صبر کرو رب انشاءاللہ انہی کپڑوں میں پاٹھے بٹھی دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس نے فون کیا میرے یار مجھے بتا دے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ. جن کے شہزادوں کا یہ علم ہے, یہ روشن ضمیری ہے, یہ کشف و کرامت ہے, ان کے دادا اور نانا کا عالم کیا ہو. یہ زندہ کرامت ہے شہزادوں کی. غریب نواز کے پاس پہنچا, غریب نواز نے کہا بیٹا پھرو چوب آتش پیا, بیٹا جاؤ آگ جلانے والی لکڑی لے کر. ایک خادم کو اٹھا, بیٹا پھرو آب شیریں پیا, تو زیادہ میٹھا پانی اس کنویں سے لے کر. ایک مرید گیا, دوسرا مرید گیا, تیسرا مرید گیا, چوتھا مرید گیا, 3-4 مرید تھے, سب کو روانہ کر دیا. اب غریب نواز اکیلے. سائیں اب تو قمیص کے بٹن کھول, پیرہن مبارک کے بٹن کھول. یہ ملیے بیچارے کیا جانے میرا اسلام کیسے. اور یہ زکات کا مال کھانے والے سمجھتے سید کون ہوتا. حرام کا مال کھانا آسان ہے اور آل رسول کو پہچان. غریب نواز نے بٹن کھولے پیرہن مبارک کے اور مسکراتے اس کی زبان کا بیٹا ایجا بیا قارت باکن, بیٹا جلدی اپنا کام کر لے. سب کو بھیج دیا. وہ غیر مسلمان کانپ گیا, بدن لرز گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ نورانی چہرہ دیکھا جس کو بجلیاں سلام کر رہی تھی, نور جن پہ نشاور ہو رہا تھا, عقیدتی جن کا طواف کر رہی تھی, ولایت جس کے سر پہ قربان ہو رہی تھی. وہ بٹن کھول کے کہا بیٹا اپنا کام کر لے. کہا بابا ای چیز کا بیٹا ہم ہی اسلام مست. اس غیر مسلمانے کا سائیں چھائے, کہا بیٹا یہ مجھے نانا جو اسلام ہے, اسی کو اسلام کہتے. کہا یہ کیوں بیٹا, حضرت یہ کیوں. کہا بیٹا تو مجھے شہید کرنے آیا تو میرا رتبہ ایک اور بڑھے